بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خلیفہ کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو کہ خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا کا کوئی وجود ہے، یہ کائنات خود سے بنی ہے اور خود بخود ہی چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ طبعی ہے، کوئی بنانے والا موجود نہیں۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں سے جو سب سے بڑا عالم دین ہے اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں۔ لوگ تو غلطی کے شکار ہیں، اپنے آپ کو بلا وجہ غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے انہوں نے۔ اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خلیفہ نے امام صاحب کے پاس ایک آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا اور خلیفہ کا دربار بھی رات کو ہی منعقد ہوتا تھا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے جس کو دریائے دجلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے اور دوسری جانب شہر تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے شہر آنا پڑتا تھا۔ اس لیے اگر کوئی شہر سے دربار میں آنا چاہتا تو اسے دریا پار کرنا پڑتا تھا۔ خیر، بادشاہ کا یہ پیغام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا دیا گیا کہ ایک دہریہ آیا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے اور کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ آپ کو مناظرہ کے لیے بلایا گیا ہے تاکہ آپ آ کر اس دہریے سے بحث کریں اور اس کو سیدھے راستے پر لائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جا کر کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس چلا گیا اور کہا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام سنا دیا ہے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے اور خلیفہ، امراء اور وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، لیکن امام صاحب تو ابھی تک نہیں آئے۔ رات کے 12 بج گئے لیکن امام صاحب کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ دہریے کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے یہاں، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا، اس لیے وہ چھپ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور ہاں، آپ سب لوگوں کو بھی یقین کر ہی لینا چاہیے کہ اب تو وہ بالکل بھی نہیں آنے والے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی فکر مند ہے اور وزراء بھی حیران ہیں۔ دہریہ بیٹھا شیخی دکھا رہا تھا۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے ادباً تعظیم کی جیسے علماء کا احترام کیا جاتا ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ حضور، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں جبکہ آدمی آپ کے پاس رات 8 بجے بھیجا گیا تھا اور اب رات کا 1 بج گیا ہے، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا تھا اور زندگی بھر ایسا واقعہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آیا ہوگا۔ امام صاحب نے کہا کہ بہت عجیب و غریب واقعہ تھا، مجھے خود بھی ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ آخر ہوا کیسے یہ سب۔ خلیفہ نے کہا کہ بتائیے کہ کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں شاہی محل کی طرف چلا ہوں تو بیچ میں دریا تھا۔ جب دریا کے کنارے پر پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح اور نہ ہی کوئی ناؤ تھا، وہاں پر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کیسے پار کروں۔ اسی کشمکش میں کھڑا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود بنے بنائے تختے نکلنے لگے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے ہیں؟ ابھی میں حیرت میں تھا کہ ایک اور حادثہ پیش آیا۔ تختے خود بخود آپس میں جڑنے لگے اور جڑتے جڑتے ایک ناؤ بن گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ ناؤ کیسے تیار ہو گیا؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود جڑ رہے ہیں؟ ابھی میں
اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئی اور اس کے اندر ٹھکنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہترین کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے ان کی سوراخوں سے پانی اندر گھس رہا تھا۔ دریا کے اندر سے خود بخود روغن نکلنا شروع ہوا اور ان سوراخوں میں بھر گیا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنا شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی جیسے کہ مجھے سوار کرنا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا اور خود بخود چلی، مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ کشتی دریا کی دھار پر پہنچی، پانی ادھر کو جا رہا تھا اور کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی، کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں کافی حیران تھا کہ اے خدا، پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آ کر جھک کر کھڑی ہو گئی تاکہ میں اتر جاؤں، لہٰذا میں اتر گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے کشتی اچانک غائب ہو گئی اور میں گھنٹہ بھر کنارے کھڑا یہ سوچتا رہا کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا، اور یہی وہ حادثہ تھا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا۔ میں خلیفہ مہدی سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا تھا اور میں 1 بجے پہنچا ہوں۔ دہریے نے کہا کہ امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بڑے دانشمند اور فاضل آدمی ہیں، لیکن یہ کیا؟ آپ تو بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ کہاں ممکن ہے کہ پانی میں سے خود تختے نکل آئیں، خود جڑ جائیں، خود کیلے ٹھک جائیں اور خود روغن لگ جائے، خود آ کر جھک بھی جائے اور آپ اس میں بیٹھ بھی جائیں اور وہ خود چل پڑے، خود کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بہت عقل مند عالم اور فاضل ہیں، آپ کا امام لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں اور وہ خود بخود بن گئی، کوئی کیلیں ٹھوکنے والا نہیں اور وہ خود ہی ٹھک گئی، کوئی روغن بھرنے والا نہیں اور اس میں خود سے روغن بھر گیا، کوئی چلانے والا ملاح نہیں ہے اور وہ خود چل پڑی، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ مجھے شاہی محل جانا ہے اور وہ خود ہی شاہی محل پہنچ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا، ایک کشتی بنانے والے کے بغیر نہ بن سکے، چلانے والے کے بغیر نہ چل سکے، اور اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان اور فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، آپ کے حساب سے یہ خود بخود بن گئی، خود بخود چل رہی ہے، سورج بھی اور چاند بھی خود بخود ہی چل رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا بھی سکتا ہے، وہ اگر بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا جہان جو انسان کے بس میں نہیں ہے وہ خود بخود بن جائے تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل؟ تم نادان ہو یا میں نادان ہوں؟ چنانچہ یہ سنتے ہی مناظرہ ختم ہو گیا۔ امام صاحب کے حق میں جیت دیتی گئی اور دہریہ اپنا منہ لے کر واپس ہو گیا۔